لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب الوضو باب نمبر 40۔ یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ نے بغیر ترجمۃ الباب کے قائم کیا ہے۔ ترجمۃ الباب کے بغیر صرف لفظ باب امام بخاری رحمہ اللہ کئی مواقع پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس سے مقصد ہوتا ہے گزشتہ باب کا تکملہ، کہ یہ گزشتہ باب کی ہی تکمیل ہے، چونکہ گزشتہ باب میں وضو سے بچنے والا پانی اس کا تذکرہ کیا تھا جس کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ تو مائع مستعمل کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے وضو کرتے وقت جو اعضاء سے پانی نیچے گرتا ہے، دوسرا جس برتن میں پانی ڈال کر وضو کیا گیا اس برتن میں بچنے والا پانی۔ تو گزشتہ باب میں جو اعضاء سے گرنے والا پانی تھا اس کا تذکرہ تھا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا تھا کہ وہ پانی مائع مستعمل وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ اب برتن میں بچنے والا پانی اس کے بارے میں الگ سے باب قائم کیا کہ اس کے طاہر ہونے مطہر ہونے کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ قال حدثنا عبد الرحمن بن یونس قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن الجعد قال سمعت صائب بن یزید یقول ذهبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی۔ فقالت یا رسول اللہ، جا کر عرض کرنے لگی ہے اللہ کے رسول، ان ابن اختی واقع میرا یہ بانجا بیمار ہے۔ واقع یعنی اس کو کوئی بیماری واقع ہے، اور بعض نسخوں کے اندر واجع کا بھی لفظ ہے، بیمار ہے۔ فماسا راسی، تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ ثابت ہوا کہ بیماروں کے لیے دعا کروانا اور ان دعائے برکت کرانا یہ جائز ہے، اس سے بیماری جو ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، تو آپ نے ان کے سر پر دست مبارک بھی پھیرا اور برکت کی دعا کی، اور برکت کی دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 94 سال ہوئی ہے، اور 94 سال کی عمر کے اندر ان کے تمام اعضاء بالکل ٹھیک درست تھے، آنکھوں کی بصارت، کانوں کی سماعت اور دیگر تمام اعضاء بھی بالکل ٹھیک تھے۔ ثم توضا، پھر آپ نے وضو کیا، فشربت من وضوئہ، تو میں نے آپ کا وضو کا پانی پیا۔ آپ نے وضو کیا تو وضو برتن کے اندر جو پانی بچا ہوا تھا وہ میں نے پیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ وضو کا مستعمل پانی جب پیا جا سکتا ہے تو وضو کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بعض لوگوں کا یہ اصطلاح استعمال کرنا کہ یہ پانی طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں، تو یہ ایک ایسی اصطلاح جس کا کوئی معنی اور مفہوم واضح نہیں ہے کہ طاہر ہو اور مطہر نہ ہو، یہ بھی ایک عجیب سی اصطلاح ہے۔ تو اس لیے وہ پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرے گا۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اگر وضو کرتے وقت جسم کے ساتھ جسم سے جڑنے والا گرنے والا پانی اگر پاک نہ ہو
تو وہ جسم پر گرے، کپڑوں پر گرتا تو وہ کپڑے پلید ہونے چاہیے۔ اور یہ تو تمام مانتے ہیں کہ وضو کا پانی جو استعمال کیا ہے اعضاء سے ہی، چہرہ دھویا چہرے سے وہ قطرے گرتے ہیں، ہاتھ دھوئے ہاتھ سے گرتے ہیں تو کپڑوں پر لگتے ہیں، باقی اعضاء پر لگتے ہیں، تو کوئی بھی اس کے ناپاک ہونے کا قائل نہیں ہے۔ جب وہ پاک ہے تو اگر اس کو کسی اور پاکیزگی کے لیے استعمال کر لیا جائے تو وہ چیز بھی پاک ہو جائے گی۔ ثم قمت خلف ظہرہ، حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں پھر میں کھڑا ہوا آپ کی پشت کی طرف، میں پھر آپ کے پیچھے بیک میں کھڑا ہو گیا۔ فنظرت الی خاتم النبوہ بین کتفیہ، تو میں نے خاتم النبوہ، نبوت والی جو مہر تھی وہ میں نے دیکھی، بین کتفیہ جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں نے خاتم النبوہ وہ بھی دیکھی۔ کیسی تھی وہ؟ مثلا زر الحجلہ، دلہن کی مسحری کا جو بٹن ہوتا ہے اس کی طرح تھی۔ حجلہ دلہن کے لیے جو مسحری بنائی جاتی ہے، زر بٹن، اصل کے اندر اس کی کیفیت ذرا اس ماحول کو سامنے رکھنے سے واضح ہوگی کہ جب عورتیں سفر کرتی، اونٹ کے اوپر جو پالان ہوتا، پالان کے اوپر ایک کپڑا، اس پلان کے چاروں طرف کپڑا جو ہے وہ ایک خاص انداز کے اندر وہ اس کو کورنگ کے لیے وہ استعمال کیا جاتا تھا، یہ ایک ہودج بن جاتا تھا، اور تو اس کے اندر بیٹھتی تاکہ باپردہ حالت کے اندر وہ سفر کر سکے۔ جو وہ ہودج ہوتا تھا اس میں داخل ہونے کے لیے جو آگے دروازہ ہوتا تھا، یعنی کپڑے کا پردہ ہوتا تھا، تو اس میں داخل ہونے کے بعد اس کو بٹن بند کر دیا جاتا تاکہ ہوا کی وجہ سے کپڑا آگے سے ہٹے نہ۔ اس کے جو بٹن تھے اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان پردوں میں ایک پردے میں بڑے کاج ہوتے اور دوسرے میں لکڑی لے کر لکڑی کو کپڑے کے اندر ڈال کر ایسے ڈال کر پیچھے سے وہ ڈوری سے باندھ دی جاتی تو ایک بٹن نما بن جاتا۔ لکڑی دے دی جاتی یا کہ پتھر چھوٹا ہوتا تو اس کو کپڑے کے اندر دے کر تو جیسے یہ ہے تو ایسے اس کو باندھ دیا، جب پیچھے سے باندھ دیا ہے تو ایک موٹے بٹن کی طرح ہو جاتا، اور اس کو دوسرے پردے کے اندر جو کاج ہوتا اس کے اندر وہ بند کر دیتے، تو وہ 2 یا 3 بٹن اس طرح لگا دیتے، پھر وہ سواری جیسے مرضی تیز رفتاری سے چلتی رہتی اور ہوا بھی چلتی رہتی تو آگے سے پردہ نہ ہٹتا۔ تو اس کو یہ زر الحجلہ کہتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا سا جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے اتنا وہ ایک بٹن سا بن جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زر الحجلہ کو رز الحجلہ بھی پڑھا گیا ہے۔ اگر رز الحجلہ ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ حجلہ پرندے کا انڈا۔ حجلہ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو ہمارے ہاں چکور جیسے ہوتی اسی طرح، تو جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے اس کے انڈے کے برابر، یعنی ایک تشبیہ دی ہے کہ جیسے انڈا ہوتا ہے اس کی ایک طرف سے تھوڑی سی وہ چوڑائی زیادہ ہوتی ہے، دوسری طرف کم ہوتی ہے اور بیضوی شکل میں ہوتا ہے، اس طرح بیضوی شکل کے اندر وہ مہر نبوت تھی۔ فنظرت الی خاتم النبوہ، دیکھا میں نے نبوت خاتم النبوہ کو بین کتفی، دونوں کندھوں کے درمیان، مثلا زر الحجلہ، دلہن کی مسحری کے بٹن کی طرح۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ 5 مرتبہ صحیح بخاری کے اندر لائے ہیں۔ اس سے جو امام صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ وضو کا جو مستعمل پانی ہے وہ اس کو آگے پینے کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، تو جو چیز طاہر ہوگی وہی پینے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تو جب پینے کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے تو اس کو دیگر طہارت کے لیے، کپڑے کے دھونے کے لیے یا خود وضو کرنا یا نہانا یا اس طرح کے دیگر استعمال کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی یہ متبرک تھا،
تو تبرک جو یہ پاک پانی سے ہی حاصل ہوتا ہے. تبرک کے لیے لازمی کوئی چیز پاک ہو، ناپاک چیز سے تو تبرک نہیں حاصل ہوتا. تو یہ تو نبی کا خاصہ ہوا تبرک والا. باقی پانی کا مستعمل پانی وہ جو ہے وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا استعمال کیا ہے تو اس میں آپ نے منع نہیں کیا. تو دیگر کا جو پانی وضو کا والا بچا ہوا اس کو استعمال کرنا بھی جائز ہے، اس کے اندر بھی کوئی کراہت اور قباحت نہ ہوگی. یہ حدیث جیسے کہ پہلے بتلایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ 5 مرتبہ لائے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موافق نہیں آتی، وہ کسی نہ کسی طرح احادیث کو رد کرنے کے کوئی نہ کوئی انداز اختیار کیے رکھتے ہیں. چنانچہ اس جگہ بھی ایک حضرت تدبر حدیث والے جلد 1 صفحہ 290 پر وہ اپنا تدبر ایسے فرماتے ہیں اس حدیث کو رد کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ کم عمر بچے کی زبان سے یہ ایسے الفاظ کا نکلنا، کہ چھوٹی عمر کا بچہ اس کی زبان سے ایسے الفاظ کا نکلنا یہ ایک ناممکن سا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ ان کی زبان کے اندر، ان کے منہ کے اندر یہ الفاظ ڈالے گئے ہیں. کیا مطلب؟ کسی نے اس بچے کو پڑھا دیے ہیں تب اس نے یہ بات کہی ہے. پھر ساتھ یہ بات بھی کہہ دی کہ کیا آپ نے نماز کی حالت میں اپنے وہ جسم کا اوپر والا حصہ ننگا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ مور نبوت بچے کو نظر آئی؟ پھر تیسرا ساتھ ہی لگتے ہاتھ ایک اور اعتراض بھی جڑ دیا کہ بچے کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ مور نبوت ہے. اس طرح کے طرح کے اعتراضات کر کے مقصد ان لوگوں کا نبی کی حدیث سے متنفر کرنا اور یہ باور کروانا ہے کہ یہ احادیث قابل عمل اور قابل حجت نہیں، بلکہ یہ بعد کے اندر ایک اجمی سازش ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا یہ معترض کا یہ کہنا کہ یہ نماز کے اندر آپ کے جسم کا اوپر والا حصہ کوئی ننگا تھا جو اس بچے نے دیکھ لیا، تو اس صاحب سے کوئی پوچھے کیا اس حدیث کے اندر نماز کا تذکرہ ہے؟ یہاں تو کوئی نماز کا تذکرہ نہیں ہے. مطلق بات ہے کہ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، میری خالہ مجھے آپ کے پاس لے گئی، آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے بعد آپ نے وضو کیا. جب وضو کیا ہے تو میں نے بچا ہوا پانی آپ کا وہ اس کو استعمال کیا، پھر میں آپ کے بیک میں کھڑا ہو گیا اور مور نبوت دیکھی. یہاں نماز کا تذکرہ کہاں ہے؟ تو یہ اپنی طرف سے ایک اضافہ کر کے اور اس لوگوں کو ذہن خراب کرنے کے لیے تاکہ تشویش پیدا کی جائے، یہ اپنی طرف سے ایک ڈھکوسلا اندر لگایا ہوا ہے. حالانکہ حدیث کا اندر یہ نماز کا تذکرہ تو نہیں، یہ وضو کا ہے. اور وضو کرنے سے یہ لازم کہا گیا کہ وضو کے بعد آپ نے جلدی سے نماز شروع کی تھی. دوسری بات یہ کہنا کہ ایک بچے کے زبان سے یہ الفاظ ایسے کیسے نکل سکتے ہیں، تو یہ تو تب اعتراض ہوتا جب حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی عمر میں، جب چھوٹی عمر میں تھے 5-6 سال کے، تو اس وقت بات کہی ہو. یہ وہ بات بیان کر رہے ہیں اپنے بہت بڑے ہونے کی عمر میں. یہ تو اپنی زندگی جیسے پہلے بتلایا کہ 94 سال کی ان کی عمر تھی، اور 94 سال کی عمر کے اندر تمام اعضاء بھی ٹھیک تھے. تو یہ ان کا بعد میں بیان کردہ واقعہ ہے. تو بچپن کے اندر ایک دیکھی ہوئی چیز، سنی ہوئی بات اگر بعد میں انسان اس کو بیان کرے ایک جچے تلے الفاظ میں، بڑے اچھے فصیح انداز میں بیان کرے، تو یہ کون سی تعجب والی بات ہے؟ باقی جس میں اس حضرت کو زیادہ اصل میں ان کو امام زہری کے ساتھ بڑی ایک عداوت ہے. امام زہری کی ہر بات کو اچھالنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس مذکورہ روایت کی سند کے اندر امام زہری ہے ہی نہیں. اگر امام زہری ہوتے رحم اللہ تو پھر تو تمام کا تمام ان کا ابال انہیں پر نکالنا تھا، لیکن وہ تو ہے نہیں. اب کس راوی پر وہ جرا کریں گے؟ باقی رہا کہ ان کا یہ مور نبوت کا انکار کرنا،
یہ بھی ایک عجیب بات کہ احادیث صحیحہ سے اور کثیر مقدار میں احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کی مہر نبوت تھی، اور وہ حضرت کہتے ہیں کہ مہر نبوت کا تصور یہ اصول نبوت اور دین کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا، چونکہ مزاج ان کا ایسا تو ان کو ایسے مزاج والوں کو یہ چیز نظر آنی ہے، حالانکہ مہر نبوت یہ ایک صحابی نہیں بلکہ 10 سے زیادہ صحابہ یہ مہر نبوت کا تذکرہ کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کا تذکرہ یہ ایک سے زیادہ صحابہ، جس طرح حضرت سعید بن یزید، ام خالد بنت خالد، جابر بن سمرہ، حضرت عبداللہ بن سرجس، قرہ بن ایاس مزنی، رمیثہ بنت عمر، اور ابو زید عمر بن اختب، حضرت سلمان فارسی، قبیلہ بنی عامر کا طبیب، یہ تمام کے تمام مہر نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے آپ مسند احمد جلد 1 صفحہ 223 دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر بہت سارے اہل علم نے اس کے علاوہ اور بھی اسی عنوان پر باب قائم کیے ہیں۔ مہر نبوت پر امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے اور دیگر کئی محدثین نے یہ عنوان دے کر باب قائم کیا کہ آپ کی مہر نبوت کا، اور اس پر روایات درج کی ہیں۔ اور علماء اہل کتاب کے ہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی علامت معروف تھی۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کے جو علماء تھے نبوی دور میں، ان کے اندر بھی یہ بات معروف تھی جو کہ آخری جو پیغمبر ہے اس کی مہر نبوت ہوگی۔ اس کی اور بھی کئی شہادتیں ہیں، جن میں سے 2 شہادتیں آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے گئے ہیں، تو آپ کے ہمراہ قریش کے کچھ اور بڑے لوگ بھی تھے، تو راستے کے اندر ایک راہب ملا، تو اس نے آپ کو مہر نبوت سے پہچانا، اور پھر ابو طالب کو عرض کرنے لگا کہ آپ اس بچے کو واپس لے جائیں، میں نے اس مہر سے پہچان لیا ہے کہ یہ آخری پیغمبر، آخری نبی ہے۔ دیکھیے یہ جامع ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3620 میں۔ اسی طرح دوسرا واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک راہب نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتلایا تھا کہ ان کی یہ علامتیں ہوگی کہ ایک تو صدقہ نہیں کھائیں گے، صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ استعمال نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ بات بتائی تھی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 علامتیں کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں علامتوں کا مشاہدہ کیا، اور مشاہدہ کرنے پر وہ مسلمان ہوئے، جیسے کہ مسند احمد جلد 5 صفحہ 443 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اور بھی بہت سارے دلائل سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہر نبوت تھی۔ اس لیے اس کا انکار کرنا اس بنا پر کہ میری عقل میں یا میری سوچ اور فکر میں یہ بات نہیں آتی، یا اپنی طرف سے یہ ایک اصول وضع کر لینا کہ یہ مہر نبوت، یہ اصول نبوت یا دین کے مزاج کے مطابق نہیں کھاتی، تو پتہ نہیں وہ کون سا مزاج بنایا ہوا ہے کہ جس کے ساتھ ان کو مطابقت نظر نہیں آتی، جبکہ بے شمار احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ باب نمبر 41، باب من مزمزہ واستنشقا من غرفۃ واحدہ، باب ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ایک ہی چلو سے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وضو کے دوران کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ ایک ہی چلو سے کیا جائے۔ اگر چلو ایک لیا جائے، آدھے کے ساتھ کلی اور آدھا ناک میں پانی ڈالا جائے، تو اس کو وصل کہتے ہیں، یعنی دونوں کو اکٹھا کام کرنا۔ اور اگر کلی الگ کی جائے، ناک میں پانی کے لیے الگ
الگ پانی لے کر ناک کی صفائی کی جائے تو اس کو فصل کہتے ہیں کہ یہ فصل ہے۔ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ فصل بہتر ہے یا وصل بہتر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ وہ وضو کے اندر فصل کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ وہ فصل کرنا یعنی کلی کے لیے الگ پانی اور ناک کے لیے الگ پانی لینا اس کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین کے نزدیک وصل کا طریقہ یعنی ایک ہی چلو لیا جائے، اسی سے کلی اور اسی سے ناک میں پانی ڈالا جائے، اور اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ جس میں ایک چلو کے ساتھ یہ دونوں کام کرنے کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ حدیث ہے، حدیث نمبر 191، قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما۔ عبداللہ بن زید فرماتے ہیں انه افرغ، انہوں نے پانی ڈالا برتن سے اپنے ہاتھوں پر، فغسلهما، تو دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم غسل، پھر دھویا، اور مزمزہ وسطن شکا، یا کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، من کفۃ واحدہ، ایک ہی چلو سے، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، من کفۃ واحدہ، یہ ایک ہی چلو سے یہ کام کیا، ففعل ذلک ثلاثا، اور یہ کام 3 مرتبہ کیا۔ بعض کا اس کا یہ مفہوم بیان کرنا کہ جس چلو کے ساتھ منہ میں پانی ڈالا ہے یعنی دایاں ہاتھ، اسی چلو کے ساتھ دائیں ہاتھ کے ساتھ ہی ناک میں پانی ڈالا، لیکن تھا یہ الگ الگ۔ یہ معنی کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آگے حدیث نمبر 199 کے اندر من غرفۃ واحدہ کے لفظ بھی آ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چلو سے کیے ہیں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اس جگہ تو لفظ ہیں کہ من کفۃ واحدۃ، ایک کف سے کیے، لیکن اس جگہ جو لفظ میں غرفۃ واحدہ کے لفظ ہیں۔ فغسل یدیہ الی المرفقین، دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت، مرتين 2 مرتبہ، ومسح برأسہ، اور مسح کیا اپنے سر کا، ما اقبل و ما ادبر، آگے والے حصے کا بھی اور پیچھے والے حصے کا بھی۔ واو جو ہے یہ مطلق جمع کے لیے آتی ہے، اس کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ جس کا تذکرہ پہلے آیا وہ کام پہلے ہو، جس کا بعد میں اس کا بعد میں۔ ہاں اگر فا یا سما آئے تو اس کے اندر یہ ترتیب ہوتی ہے، تو واو کے اندر مطلق جمع ہوتی ہے کہ یہ کام بھی ہوا، یہ کام بھی ہوا، یعنی سر کے آگے والے حصے کا بھی مسح کیا، پیچھے والے کا بھی، پہلے کون سا تھا بعد میں کون سا تھا اس کا تذکرہ اس کے اندر نہیں ہے، اس کا تذکرہ پیچھے والی روایات میں آ چکا ہے۔ مسح برأسہ ما اقبل، مسح کیا اپنے سر کا جو آگے والا تھا اس کا بھی، ما ادبر جو پیچھے والا تھا، اور ترتیب یہ ہے کہ آپ نے پیشانی کے بالوں سے شروع کیا اور اس کو پیچھے گدی تک لے گئے، گدی سے پھر واپس جہاں سے شروع کیا تھا وہاں لائے ہیں۔ وغسل رجلیہ الی الکعبین، اور دھویا اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت، ثم قال ہکذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ اسی طرح تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو۔ یہ وصل والا طریقہ یعنی کلی اور ناک میں پانی اکٹھے ایک ہی چلو سے کرنا، اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایات بڑی صراحت کے ساتھ آئی ہیں، جیسے کہ ابو داؤد کے حدیث نمبر 113 اور 137، یہ ان کے اندر یہ بات وضاحت آئی ہے۔ الگ الگ وضو، الگ الگ پانی لینے کے لیے روایت جو ابو داؤد کے حدیث نمبر 139 ہے، اس کو حافظ ابن حجر نے اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کمزور کہا ہے۔ اس لیے اگرچہ الگ الگ کلی کے لیے الگ پانی لیا جائے، ناک صاف کرنے کے لیے الگ کیا جائے، تو اس سے وضو تو ہو جائے گا،
اس میں تو نہیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا وضو نہیں ہے، لیکن اختلاف اس بات میں کہ افضل طریقہ کیا ہے۔ تو بخاری مسلم کی روایات اور جو واضح روایات وہ یہی ہیں کہ ایک ہی چلو سے یہ دونوں کام یک وقت کیے جائیں، اسی سے کلی کی جائے اور اسی سے ناک میں پانی ڈالا جائے۔ وضو کا طریقہ پہلے کافی حد تک بیان ہو چکا ہے، آگے بھی کچھ روایات ابھی باقی ہیں جن کے اندر وضو اور وضو کے متعلقات کی چیز ایسا ایسا بیان ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔